السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جڑی بوٹی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم جس جڑی بوٹی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے املی۔ املی کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو املی کے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں۔ مثال کے طور پہ املی کو عربی کے اندر تمر ہندی کہا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ٹیمرنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں املی کو فروٹ کے ڈپارٹمنٹ سے لیا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس کی کاشت بھرپور کی جاتی ہے۔ اس کا اصل وطن افریقہ کہلاتا ہے۔ املی کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ یہ جسمانی یعنی طبی علاج بھی کرتی ہے، روحانی علاج بھی کرتی ہے اور سائیکیٹرک ڈس آرڈر یعنی نفسیاتی علاج۔ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر روحانی علاج، نفسیاتی علاج کے اندر املی کا بے بہا استعمال۔ ہم اکثر نفسیاتی علاج کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں اور زندگی بھر ادویات پہ ڈال دیتے ہیں مریض کو، تو یہ گویا درست نہیں ہے۔ روحانی علاج ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ روحانی علاج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو روح ہے، آپ کا جو دماغ ہے، اس میں سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، ساری چیزیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اس کو بھی آپ املی کے پلپ کھلا کر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ 3 ٹائم 4 ٹائم یا اس طرح کے کوئی پاپڑ بنا لیں، اس طرح کے ٹافیز بنا لیں کہ اس کے پلپ کو پورا پکا لیں، پکا کے جب لیسدار ہو جائے اسٹیل کے برتن یا مٹی کے برتن کے اندر اس کو پھیلا لیں اور اس کی بھی چھوٹی چھوٹی سی ٹافیاں پاپڑ ٹائپ بنا کے جار میں رکھ لیں اور یہ چوستا رہے پیشنٹ۔ یقین کریں اس کی اعصابی کیفیات، جو پریشانیاں ہیں اس کی اعصابی، وہ بہتر ہونے لگے، کیونکہ نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کے اندر 3 مزاج بتا دیے۔ ان مزاج کو سمجھنا ہوگا تو آپ علاج کر سکیں گے۔ اگر ہم طبی فائدے کی بات کریں تو املی کے خواتین پہ بہت زیادہ اثرات ہیں، کیونکہ خواتین کی اکثر بیماریاں اعصابی ہوتی ہیں۔ اعصابی بیماریوں کے اندر املی کا بہت ہی موضاتی رزلٹ۔ پیشاب کا بار بار آنا بھی اعصابی کیفیت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ایون کہ خواتین کے اندر ڈسچارج زیادہ ہونا، لیکوریا زیادہ ہونا، خواتین کے اندر سیکس کی کمی، خواتین کے اندر دودھ کی پیداوار بہتر نہ ہونا، ماہواری کی سائیکل بہتر نہ ہونا، ان تمام معاملات کے اندر املی کا بہت اہم کردار ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قبض کا ہونا، جسم رنگت پیلی پڑ جانا، سفید ہو جانا بھی اعصابی امراض کی نشاندہی ہے، یہاں پر بھی املی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین میں الٹی متلی کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ املی ہاضمہ بہتر بناتی ہے، قبض اور بد ہضمی کے لیے مفید ہے، وزن کم کرنے میں مددگار ہے، کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، کینسر مخالف اجزاء پائے جاتے ہیں، مدافعتی نظام مضبوط کرتی ہے، داغ دھبوں میں کمی، جلد کے لیے بہت فائدہ کرتی ہے، بخار اور گلے کے خراش میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تمام وائرسز کی، یا ہم بات کر رہے ہوں چکن گونیا کی، ملیریا بخار، ٹائیفائڈ، ہم کرونا وائرس کی بات کر رہے ہوں، وائٹ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی املی قوت مدافعت ہی نہ صرف بڑھاتی ہے بلکہ ان تمام وائرل انفیکشن کے خلاف بہت بہترین کام کرتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی غذا صرف 3 ٹائم آپ نے ایک پلپ اس کا چوس لینا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ نے پلپ چوسنے کے بعد 1 کپ گرم پانی سے غرارے کرنے ہیں اور پی لینا ہے، ورنہ وہ آپ کو گلے میں انفیکشن بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ میں نے وہ آسان طریقہ بتا دیا جو آپ استعمال کر سکیں، مگر املی کا استعمال پوری دنیا میں جب تحقیق کی میں نے تو پتہ چلا کہ مراکو کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور مراکو کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے قد بڑے لمبے ہوتے ہیں، تو وہ املی کا بے تحاشا استعمال کرتی ہیں۔ اور جب میں یہ تمام باتیں کرتا ہوں تو مضر اثرات تو صرف میں ہی بتاتا ہوں نا، یہ تو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، تو مضر اثرات بھی نوٹ فرما لیں۔ زیادہ مقدار میں کھانا پیٹ میں درد، تیزابیت، سینے میں جلن بڑھ سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس میں قدرتی شکر پائی جاتی ہے، مگر اگر آپ 6 دفعہ دن میں لے لیں تو شوگر کے مریض کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مقدار 3 سے 5 گرام ہونی چاہیے ایک دفعہ کے اندر۔ خون پتلا کرنے والی ادویات کے ساتھ لینا نقصان دہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے املی کو ایسا بنایا ہے، کولیسٹرول کو بہتر کرتی ہے، تو قدرتی طور پہ جتنا خون پتلا ہونا چاہیے اتنا کرتی ہے۔ اوریجنل جڑی بوٹیوں کی کاشت، نام، شکل، رنگت اور اس طرح کی تمام معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو دیکھنے کا، لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔